ترجمہ کیتا ہے میاں محمد بخش کھڑی بتایا نے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بھوک رکھن جو آل نبی دا تے کافر جان جہان اسے دل وچ بغض دا ڈیرا جو نصیر الدین شاہ صاحب کا آپ فرماتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پھر سے سجدہ حسین کا کہ اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا قرآن دکھائی اساں سین تھے نماز تک نماز دا کاری حکمیر زنت دا تجلی ہیٹھ کھجر دے ہو یہ سجنا اسی توڑن بھائی تے جان تیرے نام لائی جے تو راضی ہو جانے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیاں فاقتلوہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے بھائی جتنے حضرات بیٹھے ہو ذرا ایک ایک قدم پیچھے ہو جاؤ شاباش تسی نہیں آکھنا جی یہ آپ ہو او پیچھے تو ذرا پیچھے ہو گے نا سارے شاباش پیچھے ہو جاؤ انصاف دے نال مسجد دے بیٹھے ہو دل پاؤ خیر ہے پیچھے ہو گے نا یا پہ پیچھے ہو او پلر والے پیچھے ہو شاباش 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 ایک ایک دو دو قدم پیچھے ہو چلو بھی تسی بھی ہو پیچھے لاؤ گیر پچھلا شاباش چلو بھائی چل بھی پڑے ہو جا پیچھے اور پیچھے چلو ہو جاؤ سہی مسجد اتنی کھلی بھئی یہ کی کرنا کیوں ہے کہ ادھر چڑے بیٹھے ہو اور پیچھے ہو چوکڑیاں مار کے بہت سارے بندے کوئی چوکڑی کی ملا والا بیٹھا ہوا چوکڑی مارو چھوڑا چوکڑی مارو شاباش بہت مہربانی اجے بھی دو ترے انجے بیٹھے رہے ذرا پیچھے ہو جاؤ ٹوپی والا پیچھے ہو شاباش شاباش ہو جاؤ چوکڑی مارو چھوڑا موبائل دی لائٹ بند کرو کاکا بند کریں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان اللہ. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سبحان صدق اللہ. الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات کرام اور علماء کرام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس بابرکت محفل دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس دی نسبت سید الشہداء امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات اقدس و انور دے نال ہے، اور آپ دی اور رفقا جنہ میدان کربلا دے اندر عظیم قربانیاں پیش فرمائیاں، کہ انہاں دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے اس کا اہتمام کیتا گیا ہے۔ میں دعا کرنا خالق کائنات جنہ ساڈے دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ کریم انہاں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے، انہاں دی اس خدمت اور کاوش کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی مہمان حضرات دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو، اللہ کریم ساڈی سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص وہ احباب جنہ بیرون ملک تو تعاون فرمایا اس بابرکت محفل دے نال، اللہ تعالیٰ انہاں ساڈے بھائیاں دی بھی زندگی دے وچ برکت دے وے، پردیس وچ رہندے اللہ انہاں دی خیر فرمائے۔ دوستانی مکرم، قبل اس دے کہ میں بات شروع کراں اور تسی حضرات سماعت فرماؤ، جناب دی خدمتاں دے وچ گزارش ہے توجہ رکھسو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ کوئی گل چنگی لگے تسی سبحان اللہ کہہ سکدے ہو، میں کوشش کرساں کہ گل تانوں سمجھا کے کراں۔ اے جڑے بچے اٹھ کے ٹردے پھردے ہو بہ جاؤ اپنی اپنی جگہ تے، کوئی بچہ اٹھی کے اگے پیچھے نہ جاوے، انہاں نوں قابو کرو۔ اور اے جڑے موبائلاں تے بناندے بیٹھے ہو نا یار، موبائل جیباں وچ پاؤ۔ اے پچھلے 8 بندے ایویں موبائل ول ویکھی رکھدے نے بھی مولوی موبائل وچ کی ہو جیا لگدا ہے۔ اللہ دے بندے تسی موبائل تے تھوڑا سن دے ہو، آج تک کم از کم موبائل جیب وچ ہاتھ کے اکھ چک پا کے سنو نا یار۔ مطلب تسی یا تا کیمرہ لگا ہوندا تے مڑ بعد ویکھو ہن تسی نا تھوڑا جا سبق سنو میرا۔ تے اتنی ڈاڈی گرمی دے وچ بھی اتنی بڑی تعداد عاشقان مصطفیٰ دی اگر ہے تے سانو چاہیے کہ اسی نا تھوڑا جا سبق ہی تو سیکھ کے جاویے۔ آؤ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا او دا سہارا لے کے میں گل نوں اگے ٹوراں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ دے شہید ہو جاون انہاں نوں تسی مردہ نہیں کہنا، یہ اللہ نے پابندی لا دیتی ہے۔ اچھا مردہ نہیں کہنا تے آکھنا کی ہے، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تے زندہ ہیں۔ اور اگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تہاڈا شعور چھوٹا ہے، یعنی تہاڈا دماغ چھوٹا ہے، تہاڈی سوچ اور فکر، تہاڈا تفکر تدبر یہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے شہید نو زندگی اس تو بھی بڑی عطا فرمائی۔ یعنی یہ سانو دس دیتا گیا بھی تو جڑا بہت کہنا نا میں بڑا عقل مند ہاں تے میں یہ ہاں تے میں وہ، تیری عقل تے پیچھے رہ جاندی ہے، شہید دی زندگی اس تو بھی بڑی اور اعلیٰ ہے جڑی اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ اس آیت طیبہ دا بالکل سادہ جہا مفہوم ہے، لیکن یاد رکھو یہ آیت جڑی نا سن کے یہ تھوڑی جا غور بھی کیتا کرو۔ اللہ نے فرمایا جڑا شہید ہو جاوے انہوں تسی مردہ نہیں کرنا۔ اچھا یہ میں دسو جڑا شہید ہوتا ہے انہوں آپ قبر وچ رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں؟ بولو نا سارے حضرات، قبر رکھنے ہیں؟ انہیں اپنی جان دا نذرانہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے جی۔ وہ اپنی ہستی نو مٹا کے گیا ہے نا، روح نکل گئی ہے نا، انہوں مردہ سمجھیا تے تائیں جنازہ پڑھیا تے دفن کیتا ہے نا۔ جی بالکل، میں کہ میرا چاند یہ سارا کچھ ہے، یہ باوجود رب نے آکھیا ہے بھی تو مردہ نہیں کہنا۔ سوچنے کی گل ہے نا، اتنا کچھ جان کا نذرانہ بھی دیتا سو، قبر دے وچ بھی پڑھیا، تسا جنازہ بھی پڑھیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے،
فرمایا جو مرضی ہو گیا تسی یہ مردہ نہیں کہہ سکتے. یہ سادہ جہا مطلب ہے جی سمجھ جاؤ تو مڑ بول چھڑیا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ سادہ جہا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں قبراں دے وچ جا کے بھی زندہ ہوتی ہیں. یہ سادہ جہا مفہوم ہے پڑھتا ہی. یہ شہید شہادت کا رتبہ حاصل کر کے بھی زندہ ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی ٹاپ دی گل لکھی. آپ فرماتے ہیں ایک ہے منصب نبوت مقام نبوت, ایک ہے مقام شہادت. مقام شہادت تلے ہے, مقام نبوت اٹھے ہے. کہ یہ تلوے مقام والے نو رب نے نہیں مرن دیتا تو جس نبی دا نبیاں تو بھی بعد رتبہ ہے. سمجھ آتی پئی ہے بات. اس نبی دے بارے کیویں لوگ آتے ہیں جی وہ تو کیسے سنتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ ہے تو وہ. پھر اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. چھوڑا موبائل ہی چو نکلے نا میرا پتر جیب وچ پا, میرا سر جیب وچ سڑنا تو بھی جیب وچ پا لا. صوفی جیب وچ پاؤ موبائل ہے. بڑی مہنگی تقریر ہے جڑی میں تانوں سنا رہا. ناراض نہ ہویا ہے, یہ تہاڈا بھلا کردا ہونا جلے میں نا موبائل جیب وچ پا لاؤ. جزاک اللہ. یہ میں تہاڈا بھلا کردا ہونا تاکہ توجہ ہو جاوے. تو مقام شہادت جدو اس رتبے تے فائز ہونے والے بندے نو اللہ نے نہیں نہ مرن دیتا تو جڑا مقام نبوت تے ہے پھر وہ میرے نبی دی حدیث ہوں چیتے کر کے اپنا عقیدہ فٹ کر. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑی زمین ہے نا یہ اوتے اللہ نے حرام کر دیتا ہے کہ یہ نبیاں دے جسماں نو کھاوے. نبیاں دے جسم سلامت ہیں. کیوں؟ فرمایا نبی اپنی قبراں تے زندہ ہوندے. اے میرے نبی نے فرمایا شہید جدو زندہ ہے گھٹ رتبے آلا تے مڑ بات ڈالا تے مڑ نبی دی حدیث سے پاک ہے. اور پھر معراج علی حدیث نو بھی چیتے کرو. آقا کریم فرماتے نے مررت بقبر موسیٰ, میں حضرت موسیٰ دی قبر دے کولو ٹپیا وہو یصلی فی قبرہ, فرمایا وہ اپنی قبر وچ نماز پہ پڑھ دیا. اور بعض روایت دے لفظ وہو قائم یصلی فی قبرہ, اپنی قبر کھلو کے نماز پہ پڑھ دیا. تے میں آکھا جڑا 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جان وہ اپنی قبر دے وچ اج تائیں زندہ نے تے جے نو اجے 1450 سال ہوئے نے اس نبی دا حال کی رہ گئی گل ہے کہ قبراں چ زندہ نے. اور جی مڑ مینوں کیوں نہیں دسین دے او تو ہے کہ شاہ توجہ ہے فرنٹ سیٹانے دی کوئی نہیں او بھئی تو ہے کہ شاہ. اللہ نے تے پہلے ہی پابندی لا دی تھی. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تہاڈا شعور تہاڈی سوچ تہاڈا علم یہ چھوٹا ہے. وہ یار جدو اللہ نے کیا چھڑیا بھی تہاڈو شعور ہی نہیں تسی سوچ بھی نہ ہو سکدے تے مڑ ایویں کداں چ ٹکراں مرنا ہے وڈ کے مرنی مڑ بند سبحان اللہ. کداں چ ٹکراں نہیں بندیاں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات. وہ یار پھر ایمن جناب دماغ کھپانا کیویں زندہ نے دور چگل جہان دی نہ. وہ یار جدو رب نے پابندی لائی تے تینوں سمجھ آ ہی نہیں سکدی موڑ کیویں. ہن تو لمما پا کے ڈانگا پھرن والی گل اور پیچھے رہ گیا کچھ نہیں گیا. یار اس گل نو سمجھو آپ مسلمان ہیں. جدو رب نے کہہ چھڈیا بھی تانوں ایدی سمجھ نہیں پئی آونی تے ہن کتھے نے توحیدی سارے بک بک کر دے. ہن چپ ہو کے ماننا توحید والے دی اے اصل مسئلہ ہے. اللہ نے کیا چھڈیا تانوں سمجھ نہیں آونی نہیں آونی تے نہیں آونی تے آکھنا کی ہے زندہ. ایتھوں تک گل ہے. اصل مسئلہ ہے. لوگ ایویں کدے ٹکرا مار دے پے نے جی. اے ویکھو حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نیزے تے چڑھے نا تے آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر اور یہ بھی سن لو آ جڑا جی علم دا لٹ ہے جمدی پئی ہے اج علم دا لٹ ہے. یہ کو سوال ہویا وہ کسی کنجر نے سوال کیا پہلے میں سوال کرنے والا میرے ہاتھی کدی چڑھے نا وہ لتر پھیرا بھی بغیرتا سوال کرنا ہے. عالم کو کر اے انجینئر ہے یہ کام ہے رکشے کسے یہ کام ہی نہیں بنتا کہ سوالوں کے جواب دے اور سوال کرنا جو ایڈے بغیرت ہیں. جب بھی پوچھتے ہیں کسی کنجر کو پوچھتے ہیں اپنے کسی جو پیو کو پوچھتے جواب تماشے بنائے ہوئے جناب. دین اتنا یتیم سمجھے ہوا یار تھی اور بیٹھا برف کے گھر دیکھا تینوں دین سمجھ آ گیا تو باہر نکل بغیرتا تینوں بھی امام حسین کا اندر نہیں سن بڑے. اچھا وہ جڑا جیلم دا لٹ ہے وہ کسی نے سوال کیتا ہے وہ کہتا جی یہ دسو بھی لوگ آتے ہیں کہ امام حسین نے چڑھ کے قرآن پڑھیا کرنے نہیں یہ
ممکن ہی نہیں ہے ہاں کہنے جڑا مرض بھی اوکی میں بولتا ہے کہ میں گھڑیاں نے کہانیاں ہی نہ یہ ممکن ہی نہیں ہے میں آخیا ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں اصل مسئلہ بھی ہو رہا ہے نا او بھائی تمام امت کے جتنے بھی بڑے لوگ نے ان سارے نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو جزاک اللہ آپ نے نیزے دے اٹھے جدو سواری فرمائی ہے کہ آپ نے رب دے قرآن کی تلاوت اور آج بھی سن لو 2 جگہ تو امام حسین نے پڑھیا ہے مٹھے بول دے پے ہو مٹھے بول دے پے ہو میری معلومات دے وچ بھی صرف ایک جگہ تے ہے اس باری جدو علم سمندر ہے نا ایک واسی پہلے سال ہی تھوڑا جی میں پڑھتے جیسا شہیاں بڑھیاں جاؤ 2 جگہ تو آپ نے پڑھیا ہے پہلی جگہ کیڑی ہے وہ ہے 15واں سپارہ سورۃ الکہف اور انہوں بیان کون کرتا ہے زید بن ارقم یہ زید بن ارقم کون ہے یہ نبی دا صحابی ہے اور یہ صحابی بھی پتا کون ہے جدو ابن زیاد بدنہاد او دے دربار دے اندر امام پاک دے سر اقدس نو لے کے گئے نا تو ایڈا کتا جہنمی ہا انہیں امام پاک نے نا ہونٹا دے تے چھڑی ماری آپ دے کول نا برداشت نہیں ہویا آپ دے کولوں تے آپ بڑھڑے سن آپ دی عمر اس ویلے 90 سال دے لگ بھگ ہا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ رو پے تے رو کے آپ نے جرأت آئی نا دیکھو صحابیاں دا کردار کی ہے آپ نے فرمایا اوے بے غیرتا اپنی سوٹی پیچھے ہٹا انہا ہوٹھا دے نمار کیوں میں مصطفیٰ نو بڑی باری چن دیا بیٹھے ہوئے یہ حضور چن دے رہے خبردار یہ تھے ہاتھ نہ بیلامی یہ تھے سوچی نہ بیلامی تو گستاخی پیا کرنا ہے جدو آپ نے جزاک اللہ جدو آپ نے یہ آکھیا نا وہ جڑا بغیرت بدماش آ جہنم دا کتا ہاں یہ جہنم دا کتا یاد رکھے سارے جڑے امام حسین دے جتنے مخالف ہیں وہ یا آج تک سارے جنم دے کتے نے اور اگلی کہا قیامت تک جتنے نہیں امام حسین دے مخالف یاد رکھ لو جنمی کتے ہی نے اوہ سبحان اللہ تے کہہ لو نا جادیا بھی کرو جنی میں گل کردہ پیا انہیں جدو ایک گل سنی نا بڑے مجمع دے وچے نے تو میرے پلے تک نہیں چھڑیا تو میں نے چھاڑیا ہے تو بغیرت آکھیا ہے اگو بڑا کی بھی آدھا ہے آدھا جے تو گڑھڑا نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کر دینا سی تے صحابی رسول دی جرأت سن آپ نے کیا فرمایا آپ نے کیا لعنت ہوے تیری سوئی دے اٹھے بے حیاوا بے غیرتا میرے گڑھڑے ہون دا حیا کیتا ہی حسین دا حیا مزہ تے تو ہے نا کہ امام حسین دا حیا کرے اب یہ نبی پاک دا نواسا ہے بیٹی دا بیٹا ہے نبی نے بولیا کہ کھیلتا رہا ہے سبحان اللہ جا رہی ہے کوئی نہیں جا رہی ہے جدو اس چیز کا تو حیا نہیں کیتا تو ساڑھے بڑھاپے دا حیا کرنا ہے ساڑھا بڑھاپا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا حسین قیمتی ہے سمجھ آئیے سارے بیامانوں کوئی نہیں آئیے تو کہنے کا مقصد ہے اے زید بن ارقم پہلے نے جنہیں روایت کر دینے اور ایتھے گھوڑ گال بھی سنے آئے ایتھے میں گال کرنی ہے بڑھ حسینی بندہ وہ چپ نہ پوے امام زید بن ارقم آدھے نے کہ جے لے آپ دا سری اقدس نیزے تے سی نا تے میں اس نے قرآن دی ایک آیت پڑھ رہا سی اپنے گھر چونکہ نہ ماحول ہی بنایا سی کربلا دے وچ نشے کر کسی نے پتہ بھی نہ لگن دیتا آدھے نے جدو گلی دے وچ ٹپے نا تے میں تھوڑی اونچی جگہ تے بیٹھ کے قرآن پڑھدا پیا ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جدو یہ پڑھیا ہے نا آدھے نے یک دم نیزے دے اوتے سار اے دے لکھیا ہے آدھے نے نیزے دے اوتے سارے تے اپنا چہرہ آئیں بیت پہ پھر گیا نمبر 2 فرمایا کہ اس نے امام حسین بول پہنے دے ہوتے آپ نے فرمایا ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکهف اوے اصحاب الکهف تو بھی عجیب گل ہے کہ میں قتل بھی ہو گیا تے دے چڑھ کے بولی بھی جانا حضرت امام علی پاک آپ بول میں آپ آدھے جدو میں ویکھیا نا تو میں حیران ہو گیا کہ امام پاک دا سر ان سال میں یہ کام چکیتا ہے لیکن ایتھے تیسری گل جڑی دماغ ہے ابھی تانوں بولنا چاہیے آدھے میں اس نے دیکھا امام پاک دی داڑھی مبارک اتنی ہوا دے نال ہلدی پئی ہوں ایتھے میں گل کروں سٹیج تے کھلو کے کوئی حسین دا ذکر کرے تو اس بغیرت دے منہ تے داڑھی نہ ہوے کتے آ داڑھی تے رکھ لا امام حسین دے منہ تے داڑھی ہے سنی
کوئی بندہ بولے 5-7 بندے رنگ بن گئے جڑا غیرت آئے وہ بولے گل کرنا نہیں جادو نمکی آیا یار اس گل سمجھن دی کوشش کر اے امام علی مقام امام او بہ جائے کرن والے تھلے چھڑکنے بیٹھا تھلے کوئی بندہ نہ اٹھ کے کھلو ہوے ہوں سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال کہ حضرت امام علی مقام امام کا نام لینا سوکھا سٹیج تے کھلو کے نچنا سوکھا سٹیج تے کھلو کے حسینی بن کے دکھاؤنا اوکھا سمجھ آ رہی ہے امام حسین کا نام لینا بوتھی بھی تو بنا نا سمجھ آ رہی ہے گرامی کا حضرات سن اگلی گل کی اور ذرا توجہ کے نال سنیا ہے حضرت امام علی مقام نے پہلا مقام یہ حاجی تو قرآن پڑھیا تے دوسرا مقام 13واں پارا سورہ ابراہیم دی آیت فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون آیت آپ نے پڑھی اور یہ روایت کیتا ہے حضرت عمرو بن منہال نے آپ فرماندے نے جدو میں سنیا تے پڑھ رہے سن اور پتہ کیسے نے جلے یزیدی سارے سیر میں زیادہ رکھ کے لے جاندے سن نا کہ آپس سے گلاں کرتے پے سن بھی آپ تو کامیاب ہو گئے آپ تو جناب علی کمال کر دیتا آپ نے نصارے کو مار کر دیا ہے امام حسین دے دیتے بول پے اے نہ سمجھیا ہے کہ ظالماں نو اللہ جاندا نہیں ہو تواڈی تے دھوڑ پڑی جان اے امام حسین نیزے پہ چڑھ کے میرے لجپال امام حسین بول رہے ہیں جناب 2 جگہ تو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ وہ مرزا کنجر وہ کی یاد ہے وہ آ جائے نہیں یہ ممکن ہی نہیں میں کہا جی نے تیرا حلالی ہونا ممکن اور پکا کنفرم حرام زیادہ بندہ ہی نے میری گل یاد رکھ لو سمجھ آ رہی ہے اور اگلی بات بھی سن لو اس نے دین دے اندر بڑے بڑے شکوک و شبہات پیدا کیتے ہوئے نے کدی صحابہ نو بھوکدا کدی اہل بیت نو کبھی امام حسین دی کرامت دا انکار کردا ہے کدی ولیاں نو پہ جاندا جی بابا ہی کوئی نہیں بھی تیرا پیو کوئی نہیں تو پورے بلے دی کوشش تمیز ہوندی ہے بندے دے اندر تمیز ہی کوئی نہیں لوکاں دے وچ رہ گئی اور یہ جڑے سنن والے منڈے بیٹھے نے سوشل میڈیا تے ڈب کے مر جان دا مقام تے تواڈے واسطے ہے ساری حیاتی جنہ تانوں دین سکھایا تانوں وہ دے سے کوئی نہیں ہے ایک چبڑ بیٹھا تو دا تانوں بڑا ہے وہ جی سامنے بتاتا ہے کہ یہ نمبر ہے حدیث کا میں کہا جناب کل نمبر نال نہیں گان بندی دسن والا بھی ایک نمبر ہو گئے پھر گل بندی ہاں جیا وہ پیڑے چ آ ہی نہیں سکتا اسی تو بڑا پیغام دیتا انہوں کھوتا آخیا کھوتی دا پتر آخیا کتا آخیا کسی طرح جی آخیا جلے تیرا دل کرے ساڈا میدان لا پھر میری اکیڈمی میں آؤ کیا اکیڈمی نہیں وہ تیری اکیڈمی ایڈی ساری ہے تو بیڑے چاہ چوکے جیلم دے وچ آ پھر جب میں گل کریے تو پتہ نہیں آئے گا اور نہیں آئے گا بھائی جان ایک پالتو کتے ہوندے نے کسی دے انہاں جتنا ٹکر گتنا اتنا انہاں بھوک لینا اللہ اللہ پہ خیر چلا بس اتنی بات ہے اور یہ بڑے بڑے آئے وہ اتنے یزید ورگے آئے تھے چلے گئے ہو گئے ایک جیسا ہے لیکن تمہیں چاہیے تسی اپنی گل نو سمجھن دی کوشش کرو اور جڑا اصل مدعا ہے انہوں سمجھا کرو اس بغیرت نو دین سمجھ آ گیا پچھلی ساری امت مشرک ہے بغیرتا تو ساری امت نو کافر بنائی جانا ہے سورہ شرم کے حیا نہیں آؤندی یہ کیڑی گل ہوئی یار تینوں دین سمجھ آیا ساڈے نال گل کر 2 منٹ بندہ شکل ویکھے جویں نتھیا گلی دا باندر ہوندا ہے گل ہوئی اس گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو بالکل جڑا گستاخ بندہ نو ہے منڈ کے رکھیا کرو کوئی اودے نال نرمی برتن دی لوڑ نہیں لیکن جڑی میں بات عرض کر رہے ہیں اس بات نو سمجھیا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہید ہون تو بعد میں کیا کیا شہید ہون تو آپ نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے قیامت تک دی امت نو دسیا ہے قرآن نو مان جاؤ جو آدھا شہید زندہ ہے نہیں یقین تے میں نو ویکھو ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ ہے بھی سارے بھائیوں دی کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا شہید زندہ اچھا اس آیت تو ذرا اگلی آیت ہے تھوڑی غور کریے پھر تو اور چاس آئے اللہ نے فرمایا والا نبلونکم توجہ بھی توجہ میرا چاہتے ہیں بسم اللہ اللہ نے اس تو اگلی آیت فرمایا والا نبلونکم اللہ فرماتا ہے اسی توانو آزماونا ہے تواڈا امتحان لینا ہے بے شیء بہت ساری چیزاں دے وچ مثال دے طور پہ فرمایا من الخوف
فرمایا تواڈے اوتے خوف آ جائے گا، تانوں آزماواں گے، خوف دے وچ آ کے اپنا دین چھڈ گیا ہے، اپنا مذہب چھڈ گیا ہے، اپنے حق نو چھڈ گیا ہے، کہ کھلوتا رہے ہیں جو مرضی ہوگی رب تو میرے نال ہے۔ فرمایا تانوں خوف نال آزمایا جائے گا، والجوع، اور فرمایا بھوک نال۔ بظاہر تہاڈا رزق روٹی بند ہو جائے گا، سارے دشمن تہاڈے اوتے بند کر دین گے، خوف تاری ہوئے گا، اور اتو روٹی تہاڈی بند کر دیتی جائے گی، آکھن گے تیرا پانی روٹی اسی بند کر دیتا ہے۔ پھر ویکھاں گے بھئی تو پانی روٹی تو ڈر کے انہاں ظالماں نال صلح کرنا یا کھلوتا رہنا۔ اے ہن اے اسی ایک آیت پہ نہیں نا، اسی اگلی آیت پہ نہیں نا، اگلی آیت ویکھو کہ تانوں حسین سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتا سی تانوں آزمانا ہے بڑیاں چیزاں نال، پہلا خوف، دعا بھوک، ونقص من الاموال، اور فرمایا تیسری چیز ہوگی کہ تواڈے مال وہ کھو لئی سن، قابو کر تواڈا مال گھٹ جاسی، تواڈے کول ہو سی کچھ نہ، جویں گھر بار بندے دے مال و دولت جائیداد ہر شے کھس جاسی۔ مڑ بھی میں تانوں آزماواں گا کہ ہن مال و دولت دے لالچ وچ پے گئے ہیں یا ساڈے ال توجہ ہوئی؟ سن دے ابھی آئے، پہلا ہے خوف، دوسرا ہے بھوک، اور تیسرا ہے مال دی کمی، مال و دولت دی کمی ہو جائے گی، بالکل تواڈے کول کھو لیا جائے گا۔ والانفس، اور فرمایا اتھوں تک کہ تواڈے کولوں تواڈی جان بھی لے لی جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس جان لین کا مطلب ہے تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیرا خاندان، تیرے دوست، اتھوں تک کہ تینوں بھی جانا پے گا۔ اللہ فرمایا میں تو آزمانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگو فرمایا والثمرات، اور فرمایا فروٹ، اے کھاون پیون والی چیزاں ہوتی ہیں نا، یہ تک نہ تانوں لب سن۔ ہن اللہ اس آیت پہ غور کرو، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، مال دولت کی کمی بھی ہے، جانا دا چلے جانا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھل پھروٹ ہر شے چلے جانا ہے، بالکل فرمایا تواڈے کول کچھ نہ رہے گا، میں تانوں آزمانا ہے۔ پھر کی فرمایا؟ فرمایا جیڑا اس آزمائش دے وچ صبر دے نال کھلوتا رہیا، یہ دے نال کھلوتا رہیا، صبر دے نال، اللہ فرماتا وبشر الصابرین، پھر صبر والے نو خوشخبری دے دیو۔ میدان کربلا نو دیکھ لو، جتنیاں اس آیت دے وچ چیزاں بیان ہوئیاں ساریاں نے امام حسین نے، امام حسین نو ڈرایا بھی گیا، اور ڈرایا پتہ کیویں گیا؟ توجہ میں ادھر رکھیا ہے، ہن ایدی میں تشریح بھی کر لواں۔ امام حسین نے اوتھے چل کے آکھیا یار تسی مینوں خط بھی لکھیا تے ہن میرا راہ بھی روکی کھلوتے ہو، ہن ذرا ورڈ بھی سن لویا ہے نا۔ اے امام حسین نو سدیا بھی انہاں کوفیاں ہا، یاد رکھ لو، امام حسین جنگ واسطے نہیں سن گئے، مسئلہ سمجھو، جنگ واسطے، اگر جنگ واسطے جانا ہوندا نا، ادھر لکھیا ہے مکے مدینے تو ایدے کوفہ ہے تے اودے شام ہے، یزید اودے بیٹھا ہے، حسین ایدے جاندا پیا، یہ مطلب جنگ واسطے لے لو میرا پتر زمینہ دا دھیان چ بڑیا بیٹھا ہے، خیر تے آئی یار پالا جیب وچ اللہ دیا بندے، چنگا بھلا سیاںا بندہ ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ زندگی ہو گئی جی ہاں، ادھر بیٹھ لکھیا ہے بسم اللہ، اے مکہ مدینہ امام حسین ایدے جاندے پے نے، یزید ہوتے بیٹھا، جنگ کرنی تے ہوتے جاننا، اور علماء نے فرمایا نہیں ہوتے جانا بھی نہیں بنتا، جنگ کرنی تے ایتھاں اعلان کرن، بول یزید نو لگ پتہ جاوے جنگا ہو جنگ دا تیرا تو ہی نہیں امام حسین دا، آپ کو کوفیاں نے سجیا، اور کوفی آپ کو پتا کتنے خط لکھے نے؟ 150 خط لکھے، بعد لکھے 1200 خط۔ میں کہا یار صرف 100 خط کی کیوں نہ ہوئے، بڑی گل ہوتی ہے کسی شہر چ 100 بندہ بندے کو آ کے آؤ اسی تہاڈا انتظار کرتے پے ہیں، ادھر میری گل سنیا ہے، یہ پتا کی یاد ہے سن، اے جملے سنن والے ہی نے، اس تے میں نہیں تانوں کہنا بولو، سمجھ آوے تا، وہ سارے آدھے نا اسی حسین دے نا بڑی محبت کرنے ہیں، اسی تا حسین نہیں ہیں، اسی تا مولا ہی ہیں، اسی تا بڑے تہاڈے ملنگ ہیں، اسی تا جناب تہاڈا انتظار کرتے پے ہیں، تسی آؤ اسی تہاڈے تے جان نچھاور کر دیاں گے۔ جس لئے یزید نے حالات بدلے، وہ بغیرت جڑے خط لکھنے کھلوتے ہیں، وہ خنزیر سامنے تلوار لے کے کھلو گئے۔ امام حسین نے آکھیا اوے بغیرت ہو، اور تسی نے کہتے سی اسی جان نچھاور کر دیاں گے کہ ہن میری جان لین واسطے کھلوتے ہو؟ فرمایا اوے جھوٹے ہو، پتہ چلیا کچھ نعرے لاؤن والے جھوٹے بھی ہوتے ہی نے، اے جڑا زیادہ نعرے لاوے نا میں مولائی ہاں تے میں فلانا ہاں تے میں ڈھمکانا ہاں، سمجھ آ رہی ہے؟ اے جڑے زیادہ نعرے لاؤندے نے سے مولائی، نہ نماز تے مسیح تے میں مولائی، نہ روزہ رکھ دے میں مولائی، نہ بیبیاں نو پردہ کرن دے میں حسینی، نہ صبر کر دے میں حسینی، حسین
کا کام ایک نہیں کر دے اور بغیرتا سارا سال کام یزید والے کرنا ہے دے گا حسین دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت او بھائی گل سمجھ آ رہی ہے کمال والی گل ہے یار کام سارا سال یزید والے تے دے گا حسین دیاں کام یزید والے تے نعرے حسین دے کام یزید والے سبیلا حسین دیاں بندے دا پتر بن جا رہا ہے تو کہنا حسینی ہے اے وے جھوٹا حسینی اے او دی نسل دے وچوں ہے جنہ حسین نو شہید کیا اے او دی نسل دے وچوں بے غیرت نے اور سنیو مبارک ہوے تانوں اور تانوں پتہ ہے لاہور دا ایک اہل تشیع ہے جدا نام ہے جواد نقوی اونے ویڈیو دے وچ دسیا ہے باقاعدہ تقریر کیتی ہے بھی امام حسین نو کس بندے نے قتل کر پتہ ہے تانوں سنی ہے بالکل صحیح کس بندے نے یہ سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میں دسو اچھا تقریباً کوئی 40-50 بندے ہیں جنہیں سنی ہے مینوں یہ دسو ابو اچرا مینوں یہ دسو ہوں میں نہیں بولنا تسی میں دسو بھی انہیں کی آخیا کس نے شہید کیتا دسو بولو بولو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر کسی بندے نے کوئی مسئلہ ہوئے تو انہوں اپنے مولوی نو جل کے پھدو انہیں تھوڑا نام لیا اسی تو لیا ہی نہیں نا ساڈے کول ثبوت لینے تے ویڈیو لے تساں آپ پہ ہوں منے سوئے تے گل ہی کوئی نہیں میرا چانو نہیں لبو گرامی قدر حضرات اے جے گلاں اسی تانوں اگے دسے تانوں پیڑا ہوندیاں سن ہن تے تواڈے اپنے دسی جاندے نے پر اے لکھیا ہے اے جڑے جھوٹے سن نا جھوٹے انہاں امام حسین نے سدیا اوتھے 1200 خط لکھے یا 150 خط لکھے یا 100 لکھیا یا جتنا بھی لکھیا امام حسین گیا تے سامنے تلواراں چوک کے کھڑے ہو گئے جھوٹا حسینی کدی حسین نال نہیں کھلوندا نہ حسین دے مشن دے نال کھلوندا ہے اور آج کل یہ کئیاں نوں آج کل بھی کیڑا ہے جنہ کدی نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا پرلے درجے دا میراثی تے ڈوم ہے وہ پتہ کی یاد ہے میں کربلا چوندا نا کہ میں امام حسین دے نال او بے غیرتا تو تے ایک چاولاں دی پلیٹ تے وچ جانا تو حسین دے نال کیویں کھلونا تیری جرأت ہی نہیں ہے تو حسین نال کھلویں اور تو تے حسین دی نماز دے نال نہیں کھڑا ہو سکیا تو تے حسین دے روزے دے نال نہیں کھڑا ہو سکیا تو تے حسین دی تلاوت قرآن دے نال نہیں کھڑا ہو سکیا تو تے حسین نے آکھیا بیبیاں نو پردہ کرا تو تے او نہیں کروا سکیا تو حسینی کیویں بنے گا اے حسینی کل بھی سنی ہے حسینی آج بھی سنی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک گل نہیں کی کسی کو اعتراض ہے گل پوچھے کسی کو اعتراض ہے وہی گل پوچھ سکتا ہے تم اس ویلے سارے گلا کرنا رہے کہ مولوی صاحب وہ گل کی ہے اے کردی نہیں ویری گڈ انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال جیڑا زندہ بندہ بیٹھا ہے وہ گل منسی سمجھ آ رہی ہے جے سمجھ آوندی پئی ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہو یار بیٹھا پچھلے بندے تھوڑے جے تنگ بیٹھے آج یہ ہوئی یہ نبی جنتی جنتی من صاحب یہ نبی جنتی توجہ جاگدے بیٹھو کو نہیں جاگدے بیٹھے ہو اور سنو آج جڑا میں مسئلہ سمجھا رہا اجڑیا نا میں کربلا چاہتا نا تو میں امام حسین دے نال ہونا سی اور تو امام حسین دی پڑھی ہوئی نماز نہیں پڑھ سکیا گوڑیا امام حسین دی رکھی ہوئی تو داڑھی نہیں رکھ سکیا امام حسین دی رکھی ہوئی تو پگڑی نہیں منہ تے رکھ سکیا امام حسین نے بیبیاں نو پردہ کرایا تو وہ نہیں کروا تو حسین دے مشن دے نال نہیں تو حسین دے نال کیویں کرونا سی جھوٹ بولدا پیا تو اور گل سنو یہ جڑی آ جاتے نا میں کربلا چوندا نا تے میں امام حسین دے نال ہونا سی او بھائیا جنہ خط لکھے سن نا وہ بھی جھوٹے سن کی جو دعوے کرتے سن انہاں نو ایک ایک جناب نے لالچ دیتا ہونا تے او سارے اس لالچ چ آ گئے تینوں بھی جڑے دن ایک چاولاں دی پلیٹ لب گئی تو بھی نس جانا ہے شکر کر ساڈے علماء نے شکر کرو اللہ نے سانو اس آزمائش تو بچا لیا اس لیے ہوندے نا تے انہاں سارے تو پہلے یزید دے نال کھلوتے ہونا سی یہ اج گلاں تے بڑیاں کردے نے نا کہ ایسی حسین بس تیرے جھوٹے ہونے واسطے نہیں کافی ہے کہ تو حسین دے مشن دے نال کوئی نہیں نماز ٹائم کو اتنے نہیں لبدا قرآن تو پڑھدا کوئی نہیں حافظ تیرے وچ نہیں جمیا حسین نے زیادہ پڑھدا رہیا تو حسین دے مشن دے نال تو حسینی ہے ہی نہیں
سنی آ جب تم ہی حسینی پڑھنا ہے نا تو نماز پڑھ. سنی بندہ بولے سنی بندہ کہ حسینی بننا ہی نہ تو تلاوت کر, حسینی بننا ہی نہ تو محرمہ دے وچ اپنی عورتاں نوں پردے کروا. بھائی جان کیا ہے جڑا حسین دے مشن دے نال نہیں وہ کبھی حسین دے نال بھی ہو سکتا. اور ایدی اگلی گل بھی سن لو, امام حسین نو انہاں جھوٹیاں سدیا, ہاں جھوٹیاں ہیں محبتاں دے دعوے ہور تے جدوں گئے تو اس نے سارے بدل گئے. چستے ہیں نا کھلو تے صحیح نا حسین دے نال ہے, حسین دے نال کیا بلایا بھی خود ہے تے شہید بھی خود کیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور انہاں دا نام کیا ہے وہ اس بندے نے تانوں دسیا ہے. اور جواد نقوی دی ویڈیو کر کے سن لو انشاءاللہ تینوں جے راتی نیندر آ جائے مڑ گال تک ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ انشاءاللہ تانوں نیندر نہیں آئے گی کیونکہ سچ جدوں آوندا مڑ نیندراں نہیں آوندیاں. ہن ذرا اگلی گل بھی سن, اے سن لو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں مکے چو مدینے والے پاسے مکے چو کوفہ والے پاسے چلن لگے نا, پہلے آپ مدینے سن, آپ نے مدینہ چھڑیا کہ آپ مکہ آئے ہیں. جنگ دی وجہ تو نہیں, آپ نے فرمایا یزید دے کریندے اتنے ہیں کہ رولا نہ پہ جائے, میں بد امنی نہیں چاہتا. آپ انہوں چھڑیا, آپ مکے چلے گئے. آپ کو پتا ہا کہ حج دے وچ نا اس نے 3 بندے گلے حاجیاں دے روپ دے وچ قاتل جنہ امام حسین نو شہید کرنا ہا. امام حسین نے فرمایا کہ میرا قاتل ایتھے رش وچ میں شہید ہو گیا تو میرا تو قاتل لبنا ہی نہیں. امام حسین نے حج چھڑ دیتا ہے اور فرمایا میرا قاتل لکنا نہیں چاہیے, اینج دا ننگا کر کے بریساں قیامت تک لوک نہ سکسی. دیکھ لو آج تک امام حسین دا قاتل کدی لک سکیا وہ الگ بات ہے. کئی لوگ یزید بھی نعرے لاؤندے نے انہوں ابو بنا دے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے صحابہ دے دشمن نے او بھی جہنمی, اہل بیت دے دشمن نے او بھی, جڑا یزید نو پیو بناوے او بھی. بس اللہ اللہ تے خیر. آ ہے اہل سنت, آ ہے ساڈا مذہب. ہن ہویا کی اب ہاتھ چھوڑ تلے بیٹھ جاؤ کناڑیا, جلدی بیٹھ جا اتنے ایسے بکھایا ذرا بسم اللہ. حضرت امام علی مقام آپ نے حج نہیں کیتا, توجہ ہے, آپ نے حج آپ نے سفر فرمایا کہ آپ کوفے والے پاسے ٹور پہ, لیکن اس تو پہلے ایک اور پچھلی گل بھی ہے جنوں سمجھنا بڑا ضروری ہے عقیدے واسطے. صحابہ کرام جڑے آن نا انہاں آکھیا بھی حضور گزارش ہے تسی نا کوفے نہ جاؤ. کیوں؟ فرمایا وہ بے وفا لوگ جھوٹی محبتاں دے دعوے کردے نے. انہاں تواڈے باپ علی دے نال بھی بے وفائی کیتی, انہاں تواڈے بھائی امام حسن دے نال بھی کیتی ہے کہ کرو وہ تواڈے نال بھی ہیں. امام حسین نے فرمایا بھی گل اے وے انہاں نا مینوں 150 خط لکھے نے بھی آؤ تے سانو آ کے دین سکھاؤ. اگر میں نہ گیا قیامت والے دیہڑے انہاں رب دی بارگاہ شکایت چکی تے موڑ. صحابہ کرام نے آخری گل تے تواڈی بالکل ٹھیک ہے, پر صحابہ نے آخیا انج ہے کہ پہلے نہ اتھوں دے حالات معلوم کرا لو. گل سنا کیا معلوم کرا لو حالات. انہاں کہا اچھا. حضرت امام حسین نے جڑا بندہ کھلیا ہا او دا نام ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ. یہ پتہ کون ہے؟ یہ امام حسین دے سکے چاچے دا پتر, یہ پترے رہے. ای تو گل سنیا ہے, سنی بندہ بولے دعا نہیں. آپ نے اپنے چاچے دے پتر نو کھلیا ہے لیکن کسی اور تریے بندے نہیں کھلیا, نہ کسی صحابی نو کھلیا ہے, نہ کسی تابعی نو کھلیا ہے, نہ کسی خادم نو کھلیا ہے. چاچے دے پتر نو گھر دے بندے نو آلے رسول دے بندے نو کھلیا ہے. کیوں؟ جواب سنو. امام حسین دی نا نگاہ کرامت وے دی پئی سی کہ یار اس سفر دے وچ ہو سکتا ہے کوئی 19-20 ہو جاوے. پتہ تے سی نا میں شہید ہونا ہے, لیکن ایک کنفرم نہیں سی بھی کیوں سفر ہوئے گا, لیکن شک ہاں بھی ہو سکتا ہے اتنے کوئی ہو جاوے. آپ نے مڑ کوئی صحابی نہیں کھلیا, آپ نے اپنے گھر دا بندہ کھلیا ہے. جملہ سنی جے سمجھ آوے. پتہ ہے اپنے گھر دا بندہ کیوں کھلیا تے صحابی کیوں نہیں کھلیا؟ فرمایا اگر میں کسی صحابی نو کھلیا چاہ انہیں اتنے چل کے میں نے خط لکھیا چاہ بھی حسین پاک آ جاؤ, میں چلا گیا اور کوئی 19-20 ہو گئی, قیامت تائیں کتے تے کتے دے پتر او صحابہ نو بھوکنے آسن لیکن نہ فساد کے برباد دیا. فرمایا میں اپنے گھر دا بندہ کھلدا پیا بھئی یہ کوئی 19-20 ہو جاوے صحابی تو بچے گئے نا. امام علی پاک نے اپنے گھر دا بندہ کھلیا تاکہ صحابہ دی عزت بچ جائے. سبحان اللہ. عزت بچ جائے, صحابہ کرام دی عزت بچ جائے. یا رسول اللہ حق جاریہ یا
یہ مطلب ہے گل کوئی ہوئی ہے جڑا ساڈے بھائیاں نوں سمجھ آئی ہے یہ گل ہوئی ہے تو سبحان اللہ بھی مسکرا کے کہہ امام حسین نے اپنے گھر کا بندہ کھلیا تاکہ صحابہ دے اتنے کوئی انگلی لیکن یار کتا تے مڑ کتا ہوندا ہے صحابہ ہوون تو نانو بھوکے نا یہ ہو ہی نہیں سکدا ساڈے نزدیک جڑا اہل بیت نو بھوکے صحابہ نو بھوکے ولیاں نو بھوکے اونوں اسی کتا نے جو بندہ آ دے نہیں چل اگلی گل دوسری گل جا جتھے مرضی سان جڑے میدان چا کسی آکھن نو تیار ہاں ساڈے نزدیک کو بندہ ہے ہی نہیں بندہ ہے ہی او جڑا نبی دی ہر نسبت دا حیا کردا ہے پنڈ والے حیا کر سو سمجھ آ رہی ہے یہ حیا ضروری ہے ورنہ بندہ ایمان دے دائرے چ نہیں رہندا پہلی بات دوسری بات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے آپ کو پتہ ہے امام دا جڑا قافلہ ہے یہ ٹوٹل تعداد کتنی ہے واہ بھائی واہ یہ مطلب ہے کو کلپ شلپ میرے سنی بدی ہو میں اس باری پورے پاکستان وچ قوم نوں جگایا میں کہ آ گلاں بھی سنو کتنی تعداد ہے میدان کربلا دے وچ اچھا یہ مرد عورتاں بچے خادم سارے رلا کے 82 بندے ہیں کتنے بندے ہیں 82 ان 82 میں 74 شہید ہوئے باقی کتنے بچے لیکن رکو تو آج ایک اور گل بھی دسا اور میں ذمہ داری دے نال دس رہا یہ میں اس کو کہتا پیا میں جتنی دیر تک جیتا میں جڑیاں گلاں کردا پیا میں ساریاں دا ذمہ دار سمجھ آ رہی ہے یہ میں دسو بھی جڑے 10 بچ کے آئے سن انہاں دے وچ ایک تے حضرت امام زین العابدین سن مرد کو ہور بھی مرد بچیا سی نہیں بولو اے ہے ساڈی کمزوری سنیاں دی تسی ہاں سنو تسی کربلا بھی سنی ہے نا یا دوڑے والے کولو یا مائی والے کولو یا او دے کولو جنے کیسٹاں سن کے سنائی جس نے مکمل تحقیق کیتی اسی او دے کول نہیں سنی میں تانوں ذمہ داری دے نال دسدا پیا میں تیسری بار کہہ رہا میں ذمہ داری دے نال دسدا پیا کربلا دے وچ صرف حضرت امام زین العابدین نہیں سن زندہ بچ کے آئے امام حسن دا پتر جدا نام حسن مصنع ہا او زخمی سن او بھی بچ کے آئے سن اللہ نے انہاں نو صحت عطا فرمائی حسین پاک دی نسل سید سجاد زین العابدین دے وچوں چلی ہے حسن دی نسل حسن مصنع دے وچ اتنے بڑے مجمع نو شاید آج کئیاں نو پہلی مرتبہ پتہ چلے ہوئے گا آمین آمین اور میں تو تیسری باری کہتا پیا میں اس گل دا ذمہ دار ہاں اور اگلی گل بھی سن لویا ہے ایک ہوندا ہے سنیاں نیاں کتاباں چوں میں کہ جی میں پتریرانیاں کتاباں چوں نہ دکھاواں گا سمجھ آ رہی دیکھو گل میں نہ گال کٹی نہ مندا کڈیا اس گل دے اوتے میں سمجھا رہا تانوں حضرت امام حسن دا پتر بھی بچ کے گیا تھی امام حسین دا لیکن ظلم یہ ہے امام حسین دے پتر دا نام لیں گے امام حسن دے پتر دا کیوں نہیں نام لیں گے آخر حسین حسن پاک دی جڑی نسل ہے انہاں کوئی قربانی نہیں دیتی بولو نا کتنا بڑا تاریخ دا ظلم ہے کہ ہر شے نو لکا دیتا اور امام حسن دے پتراں دا نام ہی کوئی نہیں نکلو اور علم والے پاسے آؤ کربلا دے وچوں کتنے مرد بچ کے گئے سن ایک دا نام زین العابدین تے دوے دا نام حسن مصنع یاد رکھو حسن سارے بولو حسن اس میرے تو یاد ہونا چاہیے تاکہ تو پتہ ہوئے امام حسن حسین دعا دا ایک بیٹا بچیا صرف لیکن یاد رکھو یہ بھی ایک حکمت ہے جو تو سمجھ آوے تا اور بچے نو بہاؤ گے یار پتر ہلو جا یار اللہ دیا بنیا یار دماغ پورا باقیاں دا پورا ہے نا بسم اللہ سبحان اللہ فرماؤ پیار بنا ادھر دیکھے گرامی کا حضرات اے ہن جڑی میں گل کرن لگا نو سمجھایا ذرا آمین امام حسین دے کتنے بیٹے بچے جی بولو امام حسن دا اچھا تانوں پتہ ہے انہاں دا ایک ایک بچہ بچیا یزید دے کتنے بچے سن پتہ تانوں 14 کتنے 14 آج تائیں تسی سنے ہوئے کہ آ یزید دا بچہ یزید دی نسل ہے آ یزید دا کوئی کدی سنیا ہو انہاں دا ایک ایک بچے ہے تانوں پوری دنیا دے وچ تقریباً ہر شہر اور محلے دے وچ سید نظر پیا یار اس گل نو سمجھی کہ یار سمر صاحب یہ دا کیا مطلب ہے اے ہوں سنیا اللہ کر کے سمجھ آ جاوے اللہ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنیاں چیزاں اپنے رب دی راہ دے وچ خیرات کرے اللہ تعالیٰ انہوں برکت دیندا ہے اے قرآن دا فیصلہ ہے حسین نے اور حسن نے
اپنی اولاد قربان کی تھی ہے اللہ نے انہاں دی نسل نو برکت عطا فرما چھڈی ہے اور جڑا یزید ہے او دی نسل نو خدا نے برباد کر کے رکھ دیتا ہے اوے سیداں دے نال پنگا نہ لڑی مک جائے گا اللہ بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لیکن رکو آج کل سید دی نشانی کوئی ویکھنی ہے صحابہ دا ادب کردا یا نہیں کردا بس اللہ خیر صلی اللہ اگر سید ادب کردا ہے اسی او دا ادب کران گے اگر سید ادب نہیں کردا سید صحابی دا ادب نہیں کردا بابے خادم نے بڑی سونی گل کی بابے خادم نے کسی آکے آج کل کوئی لوگ اپنے آپ سید آدم تے صحابہ کے خلاف گلاں کر دیں آپ نے فرمایا پہلی دی گل ہے سیدو سن لو یہ جڑے صحابہ نے انہا مکہ چھڑیا گھر چھوڑیا بار چھوڑیا بیوی چھوڑے بچے چھوڑے ماں پیو چھوڑے کاروبار چھوڑیا تو اڈے نانے واسطے تے آج تو اپنے نانے دے وفاداراں کے خلاف ہو گیا تینوں شرم نہیں ہوندی اور تانوں کسے نہیں ہے دسیا سید ہو کے تسی کیڑی لائن تے چل پئے ہو اور دوسری گل بابے نے بڑی ٹوری گل کی تھی انہیں آخیا گل سنو ایو جی اپنے آپ کو سید آکھنے والا جڑا صحابہ دا دشمن ہے انہوں ایک گل کی تھی انہوں آخر تو نہ سائڈ تے ہو جا سائڈ تے تو ساڈا نہیں کیوں فرمایا جے تو اپنے نانے دے وفاداراں دا نہیں بنیا تے تو ساڈا بھی بن سکدا دوڑی آ سید ایک کو نشانی دیکھنی بس اللہ تے خیر بس اللہ خیر صلی اللہ اچھا اگلی گل سن لو بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ سنی سید نہیں مندا میں کہا ہاں صحابہ نو بھوک کے نہیں مندا اونج مندا ہے پر یہ بھی سنیا ہے بعض لوگ نے سیدہ نو منیا نا تھا اپنی مرضی دے مطابق 2 4 5 10 12 14 15 16 بڑے کا چل بھائی اعلیٰ حضرت نو پوچھا سید نو کیویں مننا ہے فرمایا آنکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اچھا گل میں سمجھا رہا سی ٹوٹل کتنے بندے آن میدان کربلا دے وچ اونچی بولو شہید کتنے ہوئے بچ کے کتنے آئے مرداں دی صورت دے وچ باقی عورتاں ہان جڑی سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا لکھاں سلام انہاں دی شان تے انہاں دی قیادت دے وچ واپس آئیاں سمجھ آ رہی ہے میری بات اچھا یہ جڑے 72 شہید ہوئے سن اگلی بھی سن لو اگر کوئی انہوں یاد کرنا چاہے تو مینوں لطف آئے گا انہاں 72 دے وچ تانوں پتہ ہے کہ نبی پاک دے خاندان دے کتنے بندے شہید ہوئے سن ویری گڈ 3 کال نے 16 19 21 کتنے کال نے یا 16 سن یا 19 یا میں کہ 21 لال ہے 21 بندے 72 دے وچوں کٹ باقی کتنے بچ گئے 51 کر لو چلو 51 کر لو میرے حساب کے مطابق بولو تو صحیح مدینے جاؤ کتنے بچ گئے 21 بندے خاندان رسول دے باقی 51 بچ گئے اور میرا ایک سوال ہے میں کہ 10 باقی 51 کون ہے کہ یہ تو مینوں نہیں پتا میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوے یہ جڑے باقی 51 سن ہوں میں تمہیں آخا سنیو بولو تو میں جملے کی توہین سمجھنا دل رکھنے تو بولو یہ جڑے باقی 51 سن یا صحابہ سن یا صحابہ دیا اولاداں لیکن رکو 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 گل تو یہ بڑی کھولنی ہے نا اینڈ تو نہیں نا 21 بندے خاندان رسول دے 51 دوسرے پھر تھوڑا سوال ہو گیا ان 51 دے صحابہ کتنے ہیں سوال تو ہے نا کیوں بھائی سوال بنتا ہے نا اور اے جڑا ایک اور ظلم ہے نا جی میں حضرت امام حسین دے بیٹے دا ذکر ہے امام حسن دے بیٹے دا ہے ہی کوئی نہیں اسی طرح ایک اور ظلم بھی ہے اور وہ کیا ہے آدھے کربلا دے وچ آرے رسول نے قربانیاں دیتیاں صحابی تو تگے ہی کوئی نہیں کہ اتنی گل تے صحابہ کرام دے خلاف بھوکنا شروع کر دیندے نے اگر کوئی بیٹھا ہے بھائی جان کان کھول اگر تینوں کتاب چاہیے ہوئے میں جاسا بعد ہے تینوں میں کتاب دکھا کے تیرے موبائل تصویر بنا کے مڑ گڈی یار اسی لڑائی والے نہیں اسی تے گل کھولن والے بندے ہیں اور سنو سنو جڑی میں گل کردا پیا نبی پاک علیہ السلام 2 قول نے 2 یا نبی پاک دے 8 صحابی کربلا دے وچ تے یا 11 صحابی ہاں تو آنا صحابی ہے کوئی نہیں میں تینوں نہیں کھانا میں تینوں بھی کھانا اور اگلی گل
اے تواڈے پنڈ چ باہر نہ نکلاں گا جنی دیر تک میں تینوں نہ دساں اور کتاب نہ دساں اور تینوں فوٹو نہ چکاواں میں نہ نکل ساں تے جے یقین ہے تے ہن ہی مان کے سبحان اللہ میں تینوں یقین دیا نہیں اور اگر کسی کو آکے اسی ہنے ویکھنا ہے میں بچے نوں گھر نہ جا بھی دیکھو گڈی دی کتاب لے کے میں تینوں کھول کے دکھا دے ہن اس تو بڑی تے میں نہ گل کر سکدا کتنے صحابی نے نبی پاک دے 11 یا 8 تے یا 11 لا لو 8 لا لو ہیں کہ جیا تے میں کہ مڑی آکھے کر کربلا دے وچ بھاویں کربلا ہوے بھاویں احد ہوے بھاویں بدر ہوے بھاویں خندق ہوے بھاویں حنین ہوے بھاویں صلح حدیبیہ ہوے فتح مکہ ہوے جتھے ٹر جا قربانیاں صحابہ اور اہل بیت نے کٹھیاں دتیاں ہوئیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی توجہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کربلا دے وچ اہل بیت بھی ہے اور صحابی بھی ہیں لیکن رکو مینوں بڑے بڑے لطیفے ٹکر دے رہے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے تانوں یار وہ نبی پاک دے صحابی تھوڑے کیوں ہان کربلا دے وچ کوئی سوال کر سکتا ہے نا دیواں چا جواب سبحان اللہ جواب دے اگر مسئلہ سمجھنا ہے نا تو میں سمجھاتا پہ ہی دے واقعہ کربلا نبی پاک نے پردہ کرنا تو کتنے سالوں تو بعد ہوا پتہ ہے 50 سال ہائے 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 یہ جے نے کو میری تقریر سنی صرف انہوں پتہ ہے باقی کسے بندے نہیں کوئی اللہ دا نام جو دوڑیاں مائیاں چو نکل کے کو گلنا سن لیا نبی پاک دے پردہ کرنا تو 50 سال بعد یہ کربلا دا واقعہ کتنے سال بعد 50 سال انہاں 50 سالاں دے وچ نبی دے اکثر صحابی فوت ہو گئے سن ہن میں تینوں دسدا پیاں کہ صحابی تھوڑے کیوں ہیں سمجھ آ رہی ہے اچھا اور تانوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جس دن نبی پاک نے پردہ فرمایا امام حسن حسین دی عمر 6 تو 8 سال دے وچ وچ آ پتہ تانوں اس گل دا بھی ہے سبحان اللہ صرف اتنی عمر ہاں اور جس دن امام حسین شہید ہوئے اگر 6 سال عمر ہوئے تو 56 سالاں دے بنے 7 سال ہوئے تو 57 سالاں دے بنے 8 سال ہوئے تو یہ جڑے 50 سالہ عرصہ گزریا ہے نا یہ وچ اکثر صحابی پردہ کر گئے نمبر 1 نمبر 2 جڑے صحابی موجود ہیں نا وہ پوری دنیا جتھے جتھے اسلام آئی اوتھے گئے ہوئے سن دین سکھاون واسطے یعنی پوری دنیا کھنڈے ہوئے پہلو ہیں تھوڑے جڑے ہیں وہ پوری دنیا دے وچ نے نمبر 2 تیسری وجہ ہن سن سو امام حسین نے جانیا اعلان ہی نہیں کیتا کہ میں جنگ واسطے جا رہا ہوں تاکہ جڑے ہان بھاویں ہوئی جان تریاں نال ٹر پوندے امام حسین نے آکھیا ہی نہیں میں کہتے تو حسین نے نہیں آکھیا تو بک بک کیوں کردا پیا سمجھ آؤں گی بھائی مسئلہ سمجھ مسئلہ صحابی تھوڑے کیوں نہیں ہے مسئلہ ہے اصل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابی آپ تسی آکھو گے یہ سارے فوت ہو گئے تو اگے صحابی نہ چلے سن صحابی نسل در نسل نہیں چلتا ہوں صحابی نبی پاک کا چہرہ ویکھ کے بنتا جدو نبی پاک پردہ کر گئے چہرے دا بظاہر پردہ آ گیا ہن جڑے ہان انہاں رانا ہی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے نبی پاک دی آل نے تے چلنا ہے قیامت تک واسطے سمجھ آئی آپ اے وجہ ہے کہ نبی پاک دے صحابی تھوڑے ہان اور تیسری بھی سن لو جڑے حضور دے صحابی آنا اس ویلے چند صحابہ ہاں جنہاں دی عمر کوئی 50-60 سال دے قریب باقی سارے کوئی 75 سالاں دا ہے کوئی 90 سالاں دا ہے کوئی 95 سالاں دا ہے اور تانوں پتہ ہے جڑے بندے میدان کربلا 11 صحابی ہیں جنہاں دی عمر کتنی ہے پتہ ہے نہیں پتہ انہاں دی سارے دی عمر 72 سال تو اوتے سلیمان سارے بڑھڑے صحابی ہیں تے تو آنا کربلا دے وچ کوئی نہیں تھوڑے کیوں نے ہن سمجھ آ گئی ہے یہ مسئلہ سمجھنے دے پتر مسئلہ ہے اور آخری گل لے امام حسین نے جے صدیا ہوندا تے اے نہ جاندے یار سیدھا چھڑ دے امام حسین نے نہیں صدیا اور اگر اعتراض ہے کہ گئے کیوں نہیں پھر میرے بھی ایک سوال کا جواب دے امام حسین کا سکا بھرا ہے جہاں نام حضرت حسن مصنع ہے سوری محمد بن حنفیہ ہے یہ مدینے شہر دے بیچ رہے ہیں امام حسین دے نال کربلا شریف نہیں گئے امام حسین نے فرمایا تو نہیں آنا کیوں فرمایا میں تو صرف جانتا پیا بھی کدی لڑائی نہ پی جائے تے یزید ماحول خراب کر رہا ہے کہ تو نہ پیچھے سارے معاملات نو تو دیکھنا تے میں آ ہی جانا پھر باقی آپ باقی معاملات کر رہا ہوں تے جے صحابی نہیں گئے اعتراض ہے تے سکا بھرا بھی نہیں گیا تے فتوا لا سبحان اللہ 1 کروڑ دی گل ہن 2 کروڑ دی سن حضرت سیدہ زینب پاک میدان کربلا گئی نا بولو انہاں دے شوہر دا نام عبداللہ بن جعفر ہے دسو کربلا تھا ہی نال وہ بھی اتنے مدینے آئی
پریشانی ہوئے بیٹھے ہو یار گل سنو نا یہ کہنا جی چابی نے یار امام حسین دے بھائی اور امام حسین دے سکے بہنوئی حضرت سیدہ زینب پاک کا شوہر عبداللہ بن جعفر آپ نہیں گئے کوئی فتویٰ نہیں صحابیاں تے ساریاں تیریاں ایڈی لمبی زبان کھل رہی ہے ہوں سمجھ آئی نے تسی آکھو گے یہ مطلب کی یہ مطلب ہے امام حسین جنگ واسطے نہیں سن گئے اور تو نہ سدیا سی فرمایا چلو میں جانا تے واپس سے آ ہی جانا لیکن یہ کنفرم نہیں سی کہ راہ چ سارا کچھ ہو جانا ہے وہ ہو گیا یہ مطلب ہے نہیں کہ تسی باقی سارے نو تبرے پکو ہوں سمجھ آئی ہوں اگلی بھی سن لو 82 بندے ٹوٹل نے 72 شہید ہوئے 2 بچ کے آئے 21 بندے خاندان رسول دے 11 صحابی باقی یا صحابہ دیا اولاد اور تابعین لیکن میرا ایک اور سوال ہے اے جڑے 21 بندے خاندان رسول دے سن کسی بندے نو پتہ ہے کہ انہاں دے وچ امام حسین دے سکے بھرا کتنے سن جڑے کربلا شہید ہوئے سن سبحان اللہ اے گل جے میری آج دی تقریر تینوں راتی سو لین دے تے میں نہ گل کری ماشاءاللہ میری گل توجہ دے نال سن پتہ امام حسین دے سکے بھرا کتنے سن تانوں نہیں پتا ہاں مولا علی پاک دے پتر جڑے کربلا دے وچ گئے سنو 3 قول نے یہ بھی میں تانوں اج دس کر ذمہ داری دے نال نمبر 1 امام حسین سنے 6 بھرا سن نمبر 2 امام حسین جڑے 7 بھرا سن اور نمبر 3 امام حسین سنے 9 بھرا سن آج کئی پہلی باری سن دے پہ کہ تساں کتنے دا ذکر سنیا امام حسین سنے صرف 2 صرف 2 بندیاں دا ایک امام حسین تے دوسرے حضرت غازی اونچا نام لو حضرت غازی لو جی غازی عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ اے 2 بندیاں دا نام سنیا اگر یہ امام حسین دا بھرا ہے تے وفادار شہنشاہ قسم خدا دی بڑا وفادار ہے لیکن میرا سوال ہے جی اپنے پیو دا حلالی ہے تے ماں دا دودھ پیتا ہی سر تے قرآن رکھ کے مینوں حسین دے باقی بھراواں دا نام بھی دس تینوں تو تعداد کسے نہ دسی تینوں بھراواں دے نام کون دسے یہ جاگدے بیٹھے ہو تے بھراواں دے نام دساں سبحان اللہ اور ایتھے کوئی بندہ چوپ رہا تو میں تقریر چھڑ کے کیوں باہر لگا جا سکتا چھوٹے چھوٹے چھڑ کے بانا ہی نے اے بھراواں دے نام لوکی پتہ کیوں نہیں لیندے آ پہلے نام سن گندا بندہ کمینہ بندہ بغیر بندہ شیطان بندہ حرامی بندہ اے نام لے ہی نہیں سکتا ہاں ترکڑا ہو کے بانے چلے نام ہیں نمبر 1 پہلے حضرت امام حسین پاک اندامی جنہیں کربلا شہید ہوئے علی دا پتر ہے دوسرا بھائی عباس یہ حسین دا بھائی ہے علی دا پتر ہے تیسرے بھائی دا نام ہے ابو بکر پتر علی دے ہاتھ نیچے نہیں رکھنے دا نام آتے کیا نام ہے تیسرے بھائی دا سارے بولو کیا نام ہے ابو بکر اور پھر وہ گال میں کرتا پیا اپنیاں جے میں پرائیاں کتاباں چوں نہ دکھاواں تو مینوں سننی نہ میری ذمہ داری ہے میں کھلا مسئلہ دساں جڑا سارے مسئلہ کالے گھر چل کے کتاباں کھولے تے تہجد تو پہلے مسئلہ گھر پہ آؤ بات کا ہوندا ہے نا پہلے بھرا امام حسین دوسرے غازی عباس تیسرے دا نام ہے سجے کبے دیکھو جڑا نہیں بولدا اونوں آکھ حیا کر بول کی نام ہے چوتھے بندے دا نام ہوئے شیطان بندہ نہ لے سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے علی دا پتر ہے او دا نام ہے عمر بن علی اے پتر کربلا چ نہ شہید ہویا ہوئے میں ساریاں کتاباں چ نہ دکھاواں جو چور دی سزا میری تے جے امام حسین دا سکا بھرا ہے نہ او دا عمر ہے کربلا دے شہید ہویا ہے اوے دوہاں بھراواں دے نام لینا او غدارا او حسین دے دشمنا باقی بھراواں دے نام کیوں نہیں رہندا کتنے بیٹھے ہو بھائی جان سمجھ آ رہی ہے کئی بندے اکا پریشان بیٹھے ہوئے 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 سان کا پتہ ہی کوئی نہیں نہ گلاں دا اس واسطے تین دسنا پتہ نہیں میری زندگی دے 4 سال ہیں یا کوئی نہیں لیکن اج گل توجہ دے نال سن لے پہلا بھرا جڑا امام حسین دوسرا غازی عباس تیسرا کچھ بولو
चौथा हाय 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 उमर पंजवें का नाम भी सुन ले उस्मान पुत्र अली दा है बिरा हुसैन दा है शहीद करबला च होया है कितने भाई हो गए छेवें का नाम भी सुन ले जाफर पुत्र अली दा है बिरा हुसैन दा है शहीद करबला च होया है ऐ छे भाई ने अज तक किसी के मुंह सुनिया तुसी जेड़ा बड़ा हुसैनी बनता है जेड़ा दा मैं हुसैन मैं पाका का जिक्र करना पलीता तू पाका के पूरे बिरावां दा नाम नहीं दस सकिया तू किवें जिक्र करेगा जिक्र सुन नहीं करता पे समझ आई इमाम हुसैन दे बिरावां दे नाम दस आज तो बाद जेड़ा पाटे खां बना खड़ा इमाम हुसैन दे बिरावां दे नाम दस खुदा दी कसम है जे विच मूत्र ना निकल जावे तो गल तो कुछ नहीं गल ही कोई नहीं जनाब छे भाई हो गए इन्हें छे जाफर सने सतवें का नाम भी आवे ओदा नाम है मुहम्मद पुत्र अली दा है बिरा हुसैन दा है शहीद करबला च होया है सतवें बिरा का नाम है मुहम्मद अठवें बिरा का नाम है अब्दुल्ला पुत्र अली दा है बिरा हुसैन दा है शहीद करबला च होया है 8 हो गया नहीं नौवें बिरा का नाम है अबैदुल्ला पुत्र अली दा है बिरा हुसैन दा है शहीद करबला च होया है ले पुत्रा तेन मैं सारे के नाम दसी जाना अज तेन पता होना चाहिए करबला दे विच 19 बंदे या 21 बंदे खानदान रसूल दे ने उन्हां 21 दे विच आले रसूल दे बंदे 21 ने ते हुसैन पाक दे बिरा कितने ने 9 उन्हां दे विच सिर्फ 2 का जिक्र क्यों होंदा बाकियां दा क्या करना है हाय ते मोड़ ए जेड़े तुसी याद मैं पाका दा जिक्र ही सुनन गया सी तू मोड़ बोड़ के नहीं मरदा जेड़ा तेनु हुसैन दे बिरावां ताई ना लेके जावे मैं कसम चुक के कहना तेनु हुसैन तक भी नहीं लेके जाएगा लो जी हुण आखिरी गल और तुहानू छुट्टी इस गल ते भी तुहानू नहीं पता होना मैनू पता है साडी कौम दा बड़ा अजीब रवैया इधर देखो ए यजीद कातिल है ना लानती है ना जहन्नमी है ना चंगा समझ दियो या गंदा उसी बोलो गंदा बिल्कुल गंदा तो जो है समझिए जितने बैठे हो आमिर बिन साद कातिल है ना गंदा है ना वो बोलो तो सही ना अच्छा इसी तरह इब्ने जियाद बदनिहात कातिल है ना इमाम हुसैन दा गंदा है ना जहन्नमी है ना रुको लोग जो इन्हां दा जिक्र करते ना तो इथों यकदम घुमदन स्यापा वाले पासे आदने यजीद पुत्र है हजरत अमीर मुआविया दा ते ए हजरत अमीर मुआविया ने सिखाया कदी ओदी मां नूं गाला कदी प्यो नूं गाला मैं कहा खलोए कुत्ते आ बंद कर अपनी अमर बिन साद ओ यकदम ओदे प्यो वाले पासे टुर जांदे ने हजरत साद बिन नबी वक्कास वाले पासे यकदम टुर जांदे ने हजरत जियाद वाले पासे चुप सहाबियां नूं कुछ नहीं कहना चंगियां दे विचों गंदे हो जांदे ने गंदियां दे विचों खबरदार अगर कोई औलाद गंदी निकली है लालची निकली है तो तू मां प्यो नूं कुछ नहीं कह सकता अपनी जबान ढक के रख और सुन दलील कुरान विच है आदे ने मोड़े प्यो नहीं सिखाया तो क्या सिखाया ते मैं कहा तू सिहाबा नूं भौंकना तेनू तेरे प्यो सिखाया कुत्ते आ दस ना तो समझ आई है कोई नहीं आई मैं क्या मैनू दस हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र काफिर होया कि कोई ना होया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिखाया बोलो बाहर मसी पा रहा है हुण प्यो ते ला फतवा अगे नहीं बड़ा इत्थे प्यो दा कसूर तो कोई नहीं और बेगैरता दी ओथे कोई नहीं ओ पुत्र भी गंदा है ते ए पुत्र भी नहीं पुत्र गंदा है मां प्यो नूं तू की क्यों कहना मां प्यो नूं क्यों गाली करना तेनू शर्म नहीं आउंदी अगर इो असूल है आज जितने बच्चे आजकल चोरियां करते हैं डाके मारते हैं और बदकारियां करते हैं शराबा पींदे हैं और दस होए तेन तेरे मां प्यो सिखाया ते मुड़ जो फदीना मुड़ तेरे प्यो गाली कढ़िए कि ना कढ़िए नहीं मेरे प्यो का की कसूर मैं कहूं समझ आइए यजीद गंदा है अमर बिन साद गंदा है इब्ने जियाद गंदा है लेकिन यदि बेटा तो स्यापा वाले पासे ना जा जबान डक अपनी मसला रुक रुक इतनी गल तो तू करना है आज तक किसी बंदे शिमर का तारुफ कराया शिमर कौन है बोलो तुहानू पता है इमाम हुसैन का की लगता पता ही नहीं
اب میں یہ دس کے جا سکتا میں تمہیں آخیا جی میں تقریر کی تھی تینوں بسترے تے سائن لین دے میں گل ہوئی نا سبحان اللہ بھائی جان ادھر سارے ادھر توجہ فرماؤ بھائی ادھر دیکھو جی میں گل کرتا پیا آج تک کسی شمر کا تعارف کرایا نہیں یہ کون ہے یہ نہیں کراندے وجہ ہے یہ جڑا شمر سی نا حضرت مولا علی پاک دا سالہ پتہ تمہیں 1000 بندے دا مجمع بیٹا سارے چپ ہو گئے میں سمجھداری نہ ہوتا ہے نہیں پتا نا آج پتہ لگ گیا اگر کوئی بندہ آکھے نا بھی ایسی گل نہیں ہے میں نہ پتر درجن کتاباں دے حوالے میرے ذمہ ہے کتنی کتاباں دے حوالے اور اگلی گل یہ دے وچوں ادھی درجن سنیاں دی ادھی تیری ہن تے اونچی بولنا یار سواد تے تاں ہی ہوندا ہے نا کہ بندہ گل کرے بھی تیریاں کتابیں نے ہوں کرا تارو اے امام حسین دا ماما ہا ہوں چوک سنت پتے تینوں یہ تعارف کیوں کرانا گل صحابیاں لے کے جانی ہوئے تو سوکھی ہے گل علی دے سامنے آ جاوے تو اوکھی ہے لیکن یاد رکھو اسی سنی اسی شمر دی وجہ تو علی نہیں گل جان دینی تے ابن زیاد یزید اور عمر بن سعد بغیرت انہاں دی وجہ تو انہاں دے پیوان گل نہیں جان دے اے ایو کشمرا جنے کربلا دے وچ آ کے آکھے عباس کدے علی اکبر کدے علی اصغر کدے حسین کدے آدھا جی انہاں میں پناہ دینا تے باقیاں سارے نو وڑ دے انہاں کہ کیوں آکھے میرے بھڑے نے تانوں کہ کبھی کسے نہیں سنایا اور ناجا جی میں وہ خطبہ سنا رہا ہوں جو میدان کربلا میں تھا کہ آئے تیرے پیو سنونا ہے میں نے جڑی میں اساریاں سنا رہا تھوڑے تو ساہ ہی بند ہو گئے نا سنیو آئی تو پہلے کسی کو پتا بھی ہے شمر حضرت مولا علی دا ساڑا پتا کسی کو یار کیوں دوڑے آتے مائنہ دے پیچھے لگ گئے ہو کیوں نہیں حقائق سن دے تسی بھائی جان جدو دنیا دا لالچ آوے اوتھے تے مامے بگڑ جاندے نے تے تو گل کردا پیا حضرت امیر معاویہ دے پتر دی اسی لعنت بھیجنے آ یزید دے اوتے لیکن امیر معاویہ نبی دا صحابی ہے تینوں پتہ ہونا چاہیے امیر معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ نبی دی بیوی ہے ہن جڑا ایک منٹ جڑا زیادہ ٹان ٹان کرے نا اونوں آکھ چل بھائی تینوں اجازت ہے پورا 1 مہینے دی چھٹی ہے اپنے مولویاں نوں فون کر آپ اپنی کتاباں پڑھ دس شمر کی لگدا ہے امام حسین جا اس گل تے جے تیرے سامنے بول جاوے تے گل ہوئی نا ہن سمجھ آئی آپ سالہ ہائی حضرت مولا علی پاک دا یہ بہن مولا علی دے گھر ہا لیکن جدو دنیا دا لالچ آ گیا وہ دیکھو آ گیا سامنے اور انہیں جڑا کام کیتا تواڈے سامنے ہے ہن سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی بھائی جان انہاں نوں دنیا دا لالچ دتا گیا لیکن شمر دی وجہ تو مولا علی نو کوئی بک بک نہ کرے تے یزید اور عمر بن سعد اور ابن زیاد بدنہاد اتنے بغیرت جہنمی انہاں دی وجہ تو کوئی نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں نو گل نہ کرے قصور منڈیاں دا ہے بڑیاں دا نہیں اے مسئلہ ہے ہوں سمجھ آئیے مینوں پتہ سی تسی یہ گل سن کے چوپ نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال بھی ہے کہ جڑے آدن جی بیویاں دے پردے دی بارے جڑی بیٹھ جا ہائے ادھر دیکھو آدھے جی بیویاں دا پردہ ہے ادھر دیکھو بیبیاں دا پردہ اتریا اور تسا رونا شروع کر دیتا لایا کہیں ہاں یار میں ایک منٹ لایا کہیں ہاں بولو نا لانسیاں لایا نا یزیدیاں تے تسی جڑا آج اپنی بیبیاں باہر رہندے تسی یزیدی ہو سمجھ آ رہی ہے پہلی گل ہے پردہ کرا دوسری گل سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے آپ نے فرمایا ایسیاں گلاں بالکل غلط عوام وچ مشہور ہیں صرف ایک رومن روامن دا سلسلہ لوگاں شروع کیتا ہویا ہے ایڈا بھی انیر کوئی نہ کسے بولے چ نہ رہیں اہل سنت ایونیاں غلط روایات نو مندے ہی نہیں اور اگلی گل اعلیٰ حضرت فرمایا اگر کوئی ہوے بھی صحیح اسی بیان ہی نہیں کر دے تیری بہن دا کوئی چھپرا لا لوے تے بار بار چوکے کھلو کیا کہ تیری بہن دا چھپرا لتھا تو غصے ہو جانا ہے تو اپنا میری گستاخی کردا پیا اوے حسین دی بہن دی گستاخی نہ کر خبردار ادب والے پاسے آ
ہوں سمجھ آئی ہے ادب والے پاسے آ پہلی گل گلاں ہی چھوٹیاں نے تے جے کوئی کہندا ہے تے پھر بھی فرمایا ادب والے پاسے آ بے ادبی والے پاسے جان دی لوڑ نہیں ہے ادب اسے گل دے اندر ہے پاکاں دی شان بیان کر کیا بیان کر انہاں دی شان اور عظمت اور شجاعت اور جرت بیان کر اے حسینیت اور 5 نمازاں پردہ تلاوت صبر امن اے حسینیت ہے اور جڑیاں میں آخری گلاں کیتی انہاں نو یاد رکھی زندگی کدی وفا کیتا تے مڑ تواڈے کول آئے سلام واسطے کھڑے ہو جا